سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج درس حدیث کے اندر ترک رفع الیدین کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور بڑی ہی اہم انداز سے بات چیت کی جائے گی. ایک ہمارے ملک نامور عالم دین مفتی، انہوں نے ان کا ایک کلپ سنا اور دلی دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر پیچھے سٹیکر سا بنا کر رکھا ہوا تھا اور اس پر تھا کہ رفع یدین، ترک رفع یدین کی موضوع من گڑت حدیث. دیکھیں، آپ علیہ السلام نے اول زندگی میں رفع الیدین کیا، اس بات پر اتفاق ہے، اور آخر زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کو چھوڑ دیا. ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا. الجامع صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رفع الیدین کی احادیث مبارکہ منقول ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، پڑھائی بھی جاتی ہیں، لیکن ترک رفع یدین آپ علیہ السلام کا آخری عمل تھا، اور جس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چھوڑ دیں تو پہلے عمل کو کہا جاتا ہے منسوخ اور دوسرے عمل کو کہا جاتا ہے ناسخ. اس میں ایک بڑی عام حدیث مبارکہ تھی مسند ابی عوانہ کی، جس میں حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے نقل کی، ان سالم ان ابیہ رضی اللہ عنہما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز کو شروع کرتے تھے رفع یدی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حتی یحاذی بہما، برابر کر لیتے تھے. یہاں پر یہ ہے کہ کہاں تک برابر کرتے تھے؟ بعض کہتے ہیں حذو من کی بئی، اور اس سے اوپر جملے میں یہ بھی لفظ آ رہا ہے، حذو من کی بئی کا لفظ نہیں آ رہا. معلوم یہ ہوا کہ کانوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور کندھوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے. آگے روایت میں نقل کرتے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے یا رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تو لا يرفعهما، اس کو نہیں اٹھاتے تھے. تو حضرت مفتی عبد الرحمن عابد صاحب یہ کہنے لگے، کہتے جی موضوع من گڑت حدیث ہے، جی یہ موضوع من گڑت، بہت علمی بڑی خیانت ہے. مسند ابو عوانہ کو میں دکھاتا ہوں آپ کو، کتاب اصل کتاب دیکھیں، یہ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا المسند الصحیح المخرج اللہ صحیح مسلم، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے جن شرائط پر حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، تو مسند ابو عوانہ میں بھی یہی روایات مبارکہ اسی سند کے ساتھ، اسی معیار کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ منقول ہے. اور یہ حدیث مبارکہ یہاں پر 1251 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 334 ہے. جی اس روایت کو موضوع کہنا، من گڑت کہنا جو ہے بہت ہی افسوسناک مسئلہ ہے. اور کہنا جی موضوع من گڑت کی بات، اس کے بعد اسی کو ہم آپ کو نقل کرتے دیں گے.
امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد سے نقل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ترک رفع یدین پر حدیث مبارک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں جی۔ وہ کون سی ہے جی؟ روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268 جو ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نے ایک باب میں یہاں پر نقل باب کیا باندھا؟ فرمائے من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ وہ روایات میں لے کر آ رہا ہوں کہ پہلی تکبیر میں یعنی تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھانا منقول ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور تبع تابعین سے ہاتھ اٹھانا منقول نہیں ہے۔ اور یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، حسین رحمہ اللہ، ان مجاہد رحمہ اللہ۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں اور وہ بہت ہی اونچے درجے کے جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نہیں دیکھا ابو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یرفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوں الا فی اول ما یفتتح، مگر شروع میں اٹھاتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مجاہد رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی، وہ کہتے ہیں میرے استاد ترک رفع یدین کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رفع یدین کو چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر روایت حضرت اسود رحمہ اللہ فرماتے صلیت، یہ بھی تابعی ہیں، مع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھائے نہیں، الا حین افتتح الصلاۃ، مگر صرف شروع میں جو ہے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کا مسلک بھی یہی تھا، انہوں نے روایات مبارکہ لے کر آئے، نقل کی جائے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ یہ کہنا موضوع من گڑت بڑے افسوسناک کی بات ہے، علمی آدمی ہو اور ایسے انداز کے ساتھ جو ہے گفتگو گور ہے، افسوسناک بات ہے۔ اور میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا ناسخ اور منسوخ، کہ پہلی زندگی پہلا عمل جو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب اس کو چھوڑ دیا اسے کہا جاتا ہے منسوخ۔ اس بارے میں میری بھی رائے ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کی رائے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں 3 روایات اس بارے میں نقل کرتا ہوں، ہم اس بارے میں جی آپ کو دلیل پیش کر رہے، ایک بڑے جلیل القدر جو ہے محدث کی، جن کی پیدائش کب جی 239 ہجری، وفات کب 321 ہجری۔ مفتی صاحب تو میں اسی صدی کے لوگ ہوں گے نا، ہم پرانی بات کرتے ہیں، 14 آپ چلے جائیں پیچھے جائے تقریباً 1300 سال یا 1200 سال پیچھے چلے جائیں، اگر وہاں پر جاتے ہیں یہ 1000 سال چلے جائیں، جو بھی حساب کتاب کر لیں۔ شرح معانی الانصار امام طحاوی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، کتاب الصلاۃ جی، کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147، روایت مبارکہ 1323 جو ہے اس میں نقل فرماتے ہیں روایت مبارکہ، کہتے ہیں صلیت، حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے وہ بھی نقل کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عمر رضی اللہ عنہما فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، کہ صرف پہ تکبیر تحریمہ پر جو ہے ہاتھ کو اٹھایا، اس کے بعد ہاتھ کو نہیں اٹھایا۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے بعد نقل کرتے ہیں وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، معلوم اس سے ہوا کہ ثابت ہو گیا منسوخ ہونا رفع یدین کا، ترک کرنا، رفع یدین کرنا جو ہے یہ منسوخ ہو گیا جی، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس بات پر دلیل دی جائے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور تعصب سے پاک فرمائے اور ضد سے محفوظ فرمائے. اور جو روایت مبارکہ موضوع نہیں ہے اس کو موضوع من گڑت کہنا بڑے ہی افسوسناک مسئلہ ہے. اور جو بالکل صحیح روایت ہو جس کی روایت میں کوئی سقم نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، ضعف نہ ہو، پھر بھی اسے موضوع من گڑت کہا جائے جی ترک رفع یدین کی جتنی حدیث ہیں کہ موضوع من گڑت ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اور خصوصاً صاحب علم لوگوں کو عدل انصاف کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.